السلام علیکم دوستو. تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم نے آن لائن مکتب دینت کا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے، جس میں نوجوان مسلمان اور بچے بھی دینیاتی کتاب یعنی قرآن و قاعدہ اور دیگر اسلامی معلومات، سنت، نوافل وغیرہ اور اسلام سے جڑی معلومات سب حاصل کر سکتے ہیں. اب تک ہم نے اس کے کل 9 سبق پڑھ لیے ہیں اور آج ہم اس کا 10واں سبق شروع کریں گے. تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تو دوستو، ایلڈر کورس کی اول کتاب اوپن کرنے کے بعد اب تک ہمیں نورانی قاعدے کے اندر حرکت کا بیان اور اس کے اندر زبر ہم نے مکمل طور پر پڑھ لیا. اس کے بعد ہم نے زیر بھی مکمل طور پر پڑھ لیا تھا یا تک. آج ہم دیکھیں گے 2 حرف والے کلمات پر زیر کی مشق، یعنی 2 حرف پر اگر زیر کی مشق دی جائے تو کس طرح پڑھی جائے گی، اس کی مشق ہم کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے. ای بی، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی. بیلی، با زیر بی، لام زیر لی، بیلی. بی ہی، با زیر بی، ہا زیر ہی، بی ہی. لی، لام زیر لی، یا زبر ی، لی. فی، فا زیر فی، یا زبر ی، فی. ای را، حمزہ زیر ای، را زبر را، ای را. بری، با زبر ب، را زیر ری، بری. ایق، حمزہ زیر ای، قاف زبر ق، ایق. راتی، را زبر ر، تا زیر تی، راتی. ایک، حمزہ زیر ای، کاف زبر ک، ایک. کوی، کاف زبر ک، واو زیر وی، کوی. جزی، جیم زبر ج، زار زیر زی، جزی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے 3 حرف والے کلمات پر زیر کی مشق. اب 3 حرف پر اگر ہم زیر دیں گے تو کس طرح سے پڑھی جائے گی وہ یہ ہم دیکھیں گے. ای بیلی، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی. لام زیر لی، ای بیلی. اس طرح میں ہجے کر اچھی طرح پڑھنا ہے تاکہ ہمارے سمجھ میں آ جائے. ردیف، را زبر ر، دال زیر دی، ردی. فا زبر ف، ردیف. حمید، حا زبر ح، میم زیر می، دال زبر د، حمید. شہید، شین زبر ش، ہا زیر ہی، دال زبر د، شہید. بخیل، با زبر ب، خا زیر خی، بخی. لام زبر ل، بخیل. سخیر، سین زبر س، خا زیر خی، سخی. را زبر ر، سخیر. رحیم، را زبر ر، حا زیر حی، راحی. میم زبر م، رحیم. لعب، لام زبر ل، عین زیر عی، لعی. با زبر ب، لعیب. شریب، شین زبر ش، را زیر ری، شری. با زبر ب، شریب. عمیل، عین زبر ع، میم زیر می، عمی. لام زبر ل، عامیل. اس طرح ہم نے 2 حرف والے کلمات پر زیر کی مشق اور 3 حرف والے کلمات پر زیر کی مشق پڑھ لی ہے. اس کے بعد ہم یہ آخری کے اگلے سبق میں دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم پیج بھی شروع کریں گے. اس کے بعد دعا و سنت کے اندر ہم نے بہت سی دعائیں پڑھ لی ہیں، امید ہے آپ نے یاد بھی کر لی ہوگی.
پچھلے سبق میں جیسا کہ ہم نے دعوت کھانے کی بات کی دعا، پانی پینے کی بات کی دعا پڑھ لی تھی، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 8 دودھ پینے کے بعد کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے تو وہ یہ دعا پڑھے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اور ہم پوری پڑھیں گے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ اس کا یعنی مطلب اس کا یہ ہے، اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں زیادہ عطا فرما۔ یہ دعا ہم سب کو دودھ پینے کے بعد پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یہ دعا پڑھائیں، خود بھی اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد عقائد کے اندر ہم نے کلمہ توحید پڑھ لیا تھا، آج ہم پڑھیں گے کلمہ استغفار یعنی 5واں کلمہ۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم۔ پھر سے ایک بار ہم پڑھیں گے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم۔ اس کا ترجمہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد سیرت کے اندر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے واقعات ہم دیکھ رہے تھے۔ پچھلے سبق میں ہم نے شام کا سفر دیکھا تھا، آج ہم دیکھیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سا نفع کما کر شام کے سفر سے لوٹے، پائی پائی کا حساب دے دیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نیک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر میسرہ غلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، نیکی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئی، خود نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، چچا جان اور قریش کے کچھ اور لوگوں کو ساتھ لے کر بی بی خدیجہ کے مکان پر پہنچے اور نکاح ہو گیا۔ اس وقت آپ 25 سال کے تھے اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی خدیجہ سے نکاح ہوا تھا۔ سوال ان سے دیا گیا ہے کہ میسرہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کیا بیان کیا، اس کا جواب وہ تلاش کریں اور ہمیں بتائیں۔ اس کے بعد ہم عربی کے اندر دیکھیں گے، اب تک ہم نے گنتیاں مکمل طور پر پڑھ لی ہے، آج ہم دیکھیں گے سبق نمبر 3 مہینے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں الاشہر، یعنی مہینے جسے ہم پڑھتے ہیں جنوری فروری، پھر انگلش میں جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون۔ اس طرح جو عربی مہینے جو ہیں یہ ہمیں کس طرح پڑھنے چاہیے، اسلامی مہینے کون سے ہیں یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 محرم الحرام، نمبر 2 صفر المظفر، نمبر 3 ربیع الاول، نمبر 4 ربیع الثانی۔ آپ اسے اچھے سے یاد کریں اور وہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس طرح سے آن لائن سبق سیکھ سکیں۔